ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ خاص طور سے والدین سے متعلق مولانا نے جو فرمایا، واقعتاً والدہ کی خدمت، والد محترم کا عزت و احترام، یہ آج ہمارے معاشرے میں بالکل ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود بھی اپنے بچوں کی ایسی پرورش کرنی چھوڑ دی ہے جس سے ہمارے بچوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ والدین کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ مثلا ماں کی عزت ہمارے بچے نہیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت معمولی سی وجہ ہے، لیکن اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ اگر باپ بچوں کے سامنے ماں سے الجھتا ہے تو ماں کی محبت، ماں کی عظمت بچوں کے دل سے کم ہوگی۔ اگر ماں بچوں کے سامنے والد سے، بچوں کے باپ سے ترشروئی سے پیش آتی ہے تو یقیناً بچے کے دل میں باپ کی عظمت کم ہوگی۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو گیا ہے۔ میاں بیوی آپس میں اس انداز میں رہتے ہیں، اس انداز میں بات چیت کرتے ہیں کہ بسا اوقات بچوں کے دلوں سے حیا ختم ہوتی ہے اور بسا اوقات بچوں کے دلوں سے ماں باپ کی عظمت، عزت، احترام سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ پھر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، اپنی ماں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، کبھی ہمارے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے جو ہم نے بیج بویا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے شروع ہی سے بچوں کی پرورش اس انداز میں ہو، بچوں کی موجودگی میں آپس میں اس انداز میں رہیں کہ بچوں کے دلوں میں دونوں کی محبت جاگے، دونوں کی عظمت پیدا ہو، اور یہ ان کو احساس ہو کہ آگے چل کر کے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا ذہن صاف ہوتا ہے، بالکل کورا کاغذ کی طرح۔ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے اس کورے کاغذ میں تحریر کرتے ہیں۔ وہ جس طرح سے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ہم ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، کس طرح معاملہ کرتے ہیں، یہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہی معاملہ کل وہ ہمارے ساتھ دہرائے گا۔ تو بچوں کی پرورش اس انداز میں ہو کہ وہ بچوں کے دلوں میں شعور پیدا ہو، بچے جان جائیں کہ ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا۔ مختصر سی بات یہ کرنی ہے کہ مولانا نے تو بتا دیا کہ والدین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، کس طرح سے سلوک کرنا ہے، اور سلوک نہ کرنے کے نتیجے میں کیا نقصان ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ صرف چونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، صرف چند باتیں۔ ایک تو یہ کہ اگر والدین کی وفات ہو جائے، والدین کی زندگی میں ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، ہر طرح سے ان کی بیماری کا علاج کرتے ہیں اور جس طرح ممکن ہو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر والدین کی وفات ہو جائے تب ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کے وفات کے بعد ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور دوسری بات کہ ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو آج ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت ہم کریں، نہیں، روزانہ ہم پڑھیں قرآن مجید، ذکر و اذکار، اور کیا کہتے ہیں اس کا ثواب ہم اپنے والدین کو پہنچاتے رہیں۔ پہلی چیز دعائے مغفرت، دوسری چیز ایصال ثواب۔ پھر اس کے بعد والدین کے اعزاء، ان کے اقارب، ان کے دوست احباب جو ہیں ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔
پھر اس کے بعد والدین کے دوست، احباب، اعزہ اگر کسی مصیبت میں ہوں، کسی مجبوری میں ہوں تو ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر والدین کا جو قرض ہے اس قرض کی ادائیگی بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ کوئی امانت والدین کے پاس ہے، اس امانت کو لوٹانا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ والدین کی کوئی وصیت ہو جو جائز ہو تو اس جائز وصیت کو بھی پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سب سے اخیر میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ والدین کے قبروں کی زیارت کرنا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں کرنا ہے، اور یہ ہم پر یوں سمجھ لیجئے کہ فریضے کے درجے میں۔ والدین کے زندگی میں جو خدمت کرنا ہے وہ کیا، والدین کے جانے کے بعد ان 7 چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ بس یہ مختصر سی بات کہنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔